ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں جو ہے سورۃ المائدہ کی اس ٹائم جو ہے درس چل رہا ہے، تو اس میں ہم نے 8 رکوع مکمل کر لیے ہیں، یعنی آیت نمبر 56 تک مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 57 پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ پھر سے جو ہے مومنین کو وہی حکم آ رہا ہے جو کنٹینیوسلی سورۃ البقرہ سے آل عمران میں خصوصی طور، اس کے بعد مائدہ میں بھی جو ہے 2 مرتبہ ابھی تک کے آ چکا ہے۔ پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے وہی معاملہ کہ ایمان والو تم مت بنا لو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے، جو تمہارے دین کو یا شاعری اسلام کو جن کے ساتھ تمہارے دین کی وابستگی ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا کفار میں سے ہو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ٹھیک ہے؟ جو بھی کافروں میں سے ہے، مشرکوں میں سے ہے اور اہل کتاب میں سے جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا دین کے کسی بھی معاملے میں جو ہے کھیل سمجھتے ہیں اس دین کو، تو ان کے ساتھ جو ہے دوستی مت کرو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ دیکھو اس ٹائم جو اس ملک میں معاملے چل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہی 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کی شعائر، مسلمانوں کی نماز، مسلمانوں کا برقع، مسلمانوں کا نقاب، مسلمانوں کی داڑھی، مسلمانوں کی ٹوپی، یہاں تک کہ مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور استہزاء کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب رہ گئی تھی ایک چیز جس کا ذکر اب رب نے کیا کہ جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، کیسے پکارتے ہیں؟ نماز کی طرف ہم کیسے پکارتے ہیں؟ اذان سے۔ تو جب تم اذان دیتے ہو الی الصلاۃ، نماز کی طرف، اتخذوہا ہزوا، یہ اس کو بھی مذاق سمجھتے ہیں، یہ آپ کی اذان کو بھی مذاق سمجھتے ہیں اور آپ کی اذان کے متعلق بھی کیا کرتے ہیں؟ سازشیں کرتے ہیں اور اس کو طنز کرتے ہیں، ولعبا، اور اس کو کھیل سمجھتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کیونکہ یہ قوم ہی بے عقل ہے، کیونکہ اس قوم کو عقل نہیں ہے۔ اگر ان کو عقل ہوتی تو یہ دین کے ان شعائر، دین کے ان معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، نہ ہی ان کا استہزاء کرتے۔ قل، آپ بتا دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو، یعنی ہمارے ساتھ تمہارا ضد ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پہ، اسی وجہ سے تمہارا ہمارے ساتھ ضد ہے۔ وما انزل الینا، اور ہم نے ایمان لایا اس چیز کی طرف جو ہماری طرف نازل ہوا، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا ہم نے تو اس پہ بھی ایمان لایا۔ وان اکثرکم فاسقون، یقیناً اور بے شک تم میں جو اکثریت ہے وہ گنہگاروں کی ہے، فاسقوں کی ہے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ اللہ کے یہاں اس سے بدتر، یعنی جو تم یہ خصلتیں کر رہے ہو نا، اس خصلتوں سے بھی بدتر حالت اللہ کے آگے کس کی ہے؟ من لعنہ اللہ، اس شخص کی جس پہ اللہ نے لعنت کی ہوگی، وغضب علیہ، جس پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہوگا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، جس قوم میں اللہ نے ان لوگوں کو خنازیر بنا دیا اور بندر بنا دیا۔ یہ کن کو بنایا گیا؟ یہودیوں کو بنایا گیا، اہل سبت کو بنایا گیا۔ جو ہفتے کے دن والے لوگ تھے ان کو جب روکا گیا تھا مچھلی پکڑنے سے، ٹھیک ہے، سورہ اعراف میں اس کا پورا تذکرہ آئے گا ہمارے پاس، تو وہاں جو ہے 3 گروہ ہو گئے تھے، 3 گروپس ہو گئے تھے۔ ایک گروپ جس نے یہ گناہ کیا، دوسرا گروپ وہ تھا جو ان کو روکتا نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ گل مل کے نا انہی کے ساتھ چل رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا انہی کے ساتھ بالکل، یہاں تک کہ جو نصیحت کر رہا تھا اس کو بولتا ہے آپ کو کیا ہو گیا، کیوں کرنے دو جو ان کو کرنا ہے، اللہ ان کا خود حساب لے گا۔ یہ دوسری جماعت تھی۔ تیسری جماعت وہ تھی جنہوں نے وہ جو ہے دیوار بنا لی، کہا تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
انہوں نے ان کے درمیان دیوار بنا دی اور خود کو الگ کر لیا. کہا ہم تمہیں روکتے ہیں اس برائی سے، آپ یہ برا مت کرو، ہمارا تمہارے ساتھ اس وقت تک تعلق نہیں ہے جب تک کہ تم اس برائی سے باز نہیں آؤ گے. اب جس نے یہ عمل کیا ان کو اللہ نے خنزیر بنایا، جس نے چپ کیا ان کو اللہ نے بندر بنا دیا. بچ گئے صرف وہ جو ان کو روکتے تھے، جو الگ ہو گئے. سور کو بولتے ہیں، ہاں سور کو ہی بولتے ہیں خنزیر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، کیا میں آپ کو خبر دوں کہ جو یہ خصلتیں تم کر رہے ہو، جو تمہیں ہمارے ساتھ انتقام گیری ہے، اس سے بدتر خصلت کس شخص کی ہے؟ اس شخص کی جس پہ اللہ نے لعنت کی، جس پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو جو ہے خنازیر اور کیا بنایا؟ بندر بنا دیا، سور بنا دیا اور بندر بنا دیے. وعبد الطاغوت، اور جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو شرک میں ملوث ہے. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور وہ صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، ہم نے تو ایمان لایا، کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، جب کہ یہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ. اگر یاد ہوگا میں نے آپ کو یاد دلایا تھا منافقوں کے اقسام، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک قسم وہ تھی جو داخل ہی ہوتی ہے کفر پہ. یعنی ان کا مقصد ہوتا ہے، جو یہودیوں نے وہ لوگ بھیجے تھے کہ آپ جاؤ صبح ایمان لانا، شام کو کفر کر دینا تاکہ یہ اپنی ایمان سے ہٹ جائے. تو وہ آئی تھی کس مقصد سے؟ ہم نے جی شام کو کفر کرنا ہے. تو وہ آئے بھی کفر پہ اور نکلے بھی کفر پہ، تو انہوں نے کبھی ایمان لایا نہیں. دوسرا قسم کے وہ منافق تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا، لیکن جیسے ہی مشکلات آ گئی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ ڈگمگ آ گئے، ان کا ایمان کمزور ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آتے، قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر، جب کہ یہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ، وہم قد خرجوا بہ، اور یہ نکلے بھی اسی کفر کے ساتھ. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی یہ چھپاتے ہیں. وترى كثيرا منهم یسارعون فی الاثم، آپ دیکھیں گے ان کی اکثریت جو ہے وہ تو دوڑ دھوپ کرتی ہے اور تکذب کرتی ہے اسی معاملے میں کہ گناہ کرے، والعدوان، اور بغاوت کرے، زیادتی کرے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کو کھائے. ان کی دن بھر کی صرف دوڑ دھوپ ہوتی ہے گناہ کرنے کے لیے، اللہ کے حدود کو توڑنے میں، اور جو ہے حرام کھانے میں. اور کیا ہوتا ہے ان کو؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا ہے جو یہ اعمال کرتے ہیں. لولا ينہاہم الربانیون والاحبار، ان کو یہ اپنے علماء اور مشائخ کیوں نہیں، کیونکہ رہبانیت جو ہے، رہبانیت کرسچنٹی وغیرہ میں تھی. رہبانیت بولتے ہیں کہ جو دنیا سے الگ ہو جائے، نہ وہ شادی کرتے تھے نہ کچھ، صرف اپنی زندگی کس میں گزارتے تھے؟ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اب رہبانیت نہیں ہے، یعنی آپ دنیا سے کٹ کر کسی گفا میں بیٹھ کر عبادت کرنے بیٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ جائز تھی بنو اسرائیل میں، ہم میں جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے عالموں نے اور ان کے راہبوں نے، اب سمجھایا راہب کس کو بولتے ہیں؟ ان کے عالموں نے اور ان کے راہبوں نے، ان قولہم الاثم، ان کی ان بری، ان گناہ کی باتوں سے کیوں نہیں روکا؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ جیسے اس وقت کے علماء جو ہے مسلمانوں کو حرام خوری سے اور بری باتوں سے، بدعات سے، خرافات سے، غلط کاموں سے نہیں روکتے ہیں، بلکہ وہ شکم پرست ہو چکے ہیں. ان کو بس فکر ہے کہ ہمیں بوٹی کہاں سے ملے گی، پھر چاہے لوگ کچھ بھی کرتے ہوتی، جی بوٹی کا انتظام کر دو، یہی ہمارا معاملہ اس ٹائم. لبئس ما كانوا یصنعون، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. وقالت الیہود، اور یہ یہود جو ہے یہ کہتے ہیں، یعنی پھر سے تان دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین کا. کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من غضب اللہ. تو مغلولہ بولتے ہیں جب کوئی کسی کے ہاتھ جو ہے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے، ایسے اس کو بولتے ہیں مغلول. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ کیا ہے؟ مغلولہ ہے، بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھ جائے. اللہ ان پہ جو ہے اب کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو بددعا دے رہا ہے، ان کے ہاتھ بن جائیں گے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اللہ کی لعنت ہے ان پہ جو یہ کہتے ہیں. بل یداہ، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، وہ تو کھلے ہیں،
خرچ کرتا رہتا ہے اپنے بندوں پہ۔ ينفق كيف يشاء، وہ تو مال خرچ کرتا ہے اللہ جو ہے اپنے جو بھی اس کی سلطنت ہے اس میں سے جو بندوں کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، جیسے اس کی مرضی ہے ویسے خرچ کرتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو بھی آپ کی طرف نازل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو ہے شرارت اور گمراہی اور کفر جو ہے زیادتی وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی جتنا یہ زیادہ آپ کے کلام کو سنتے ہیں اتنی ان کی زیادتی بڑھتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، جبکہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی کو، وَالْبَغْضَاءَ، اور بغض کو، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض، حسد اور کینہ رہے گا۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِحَرْبٍ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب بھی یہ کوشش کرتے ہیں کس کو، جنگ کو چھڑکنے کی، جنگ میں آگ چھڑکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی یا جھگڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، کیونکہ یہودی کیا کرتے تھے، بہت زیادہ سازشیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جو جنگ احزاب ہوئی وہ کس کی وجہ سے ہوئی، وہ یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہودی ہمیشہ چاہے مشرکوں کے پاس جاتے تھے تو سازشیں کرتے رہتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اس وقت بھی یہودی ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ کوشش کرتے ہیں دنیا میں فساد مچانے کی، ٹھیک ہے۔ فساد یعنی کفر، شرک، بدعت، خرافات، مسلمانوں پہ، مومنوں پہ یا ناحق انسانوں پہ ظلم کرنا، ان پہ ایسے قوانین نافذ کرنا جو غیر شرعی ہوں گے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو ہرگز بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ ولو ان اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگار بنتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، ولا ادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ان کو نعمت والے باغوں میں داخل کرتے۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر انہوں نے انجیل اور تورات کو قائم کیا ہوتا، یعنی اپنی زندگیوں میں تورات پہ عمل کیا ہوتا، اپنی زندگیوں میں تورات کو لایا ہوتا، ہر معاملے کا جو بھی ان کی زندگیوں میں معاملات ہیں ان میں فیصلہ کیسے کرتے، تورات سے کرتے، اور کرسچنز کس سے، نصارہ کس سے کرتے، انجیل سے کرتے۔ وما انزل الیہم، اور جو بھی ان کی طرف نازل ہوا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو یہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی اور پیروں کے نیچے سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی برکتیں نازل فرماتا اور زمینوں سے بھی برکتیں اگاتا، اگر یہ کیا کرتے، اس نظام کو، تورات کو اپنی زندگیوں میں قائم کرتے، اور نصارہ کس کو، انجیل کو اپنی زندگیوں میں قائم کرتے۔ تو بالفاظ دیگر مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، اگر تم اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت کو قائم کرو گے تمہیں آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی اور تمہارے زمین سے بھی برکتیں نازل ہوں گی، یعنی اس میں سے بھی برکتیں نکلیں گی، کیونکہ زمین سے نازل نہیں ہوتی بلکہ اس سے نکلتی ہے، باہر نکلتی ہے، نازل ہونا اوپر سے گرنا۔ منہم امۃ مقتصدۃ، ان میں جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کیا ہے، سیدھی راہ پہ، میانہ رو ہے، میانہ رو جو بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، اعتدال کے لوگ ہیں جو اس پہ ہے، انصاف پہ قائم ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اکثریت تو ان کی وہ ہے جو بہت ہی برے اعمال کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے اس کو جو تمہاری طرف نازل، جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس خود لایا ہوتا تو یہ آیت وہ چھپاتا نا، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی آپ کے متعلق بات کی جاتی ہے، جہاں آپ کو جو ہے وارننگ دی جاتی ہے تو آپ وہ آیت بیان ہی نہیں کرتے، لیکن نہیں، وہ تو کیا تھے، امین تھے، انہوں نے ان کے اوپر جو بھی نازل ہوا انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ یہاں تک کہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ عنہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ
ایسے امور بتا دیے جو اس نے کسی کو نہیں بتائے، یعنی راز بتائے جو سینہ بائی سین چلتے ہیں، جیسے نا صوفیوں کا عقیدہ ہے یہ سینہ بائی سینہ چلتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ نہیں، جو انہوں نے مجھے بیان کیا وہ وہی ہے جو قرآن اور سنت میں ہے، اور جو میرے اس صحیفے میں ہے، جو میرے اس کتاب میں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اس کتاب میں کیا ہے؟ کہا اس میں علم الفرائض ہے، وراثت کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو میرے پاس کاغذات ہے اس میں کیا ہے؟ وراثت کے معاملات، وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے وہ معاملات ہیں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے، من ربک، اپنے تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کرو گے، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، جو آپ کو یہ جو ہے ڈیوٹی دی گئی تھی، جو آپ کو کہا گیا تھا کام کرنے کے لیے، تو آپ نے پھر وہ کام نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا لوگوں سے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب دیکھو عقیدے کو درست کر لیں۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں کہتی ہے رضی اللہ عنہ، کہتی ہے ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟ آپ سو نہیں رہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا اے عائشہ رضی اللہ عنہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میرے دل کی آرزو ہے کہ کوئی میرے دروازے پہ آج رات پہرا دے دیتا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میں چاہتا ہوں کوئی میرے دروازے پہ پہرا دے دیتا۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ سامان کی آواز ہوئی، تلواروں وغیرہ کی آواز ہوئی خیمے کے باہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے؟ تو صحابی جلیل نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں آج یہ ہوا کہ میں آج آپ کے دروازے پہ پہرا دوں، میرے دل نے چاہا آج میں آپ کے دروازے پہ پہرا دوں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور اتنا سوئے کہ خراٹوں کی آوازیں آنے لگی، خراٹے کرتے نا تو خراٹوں کی آوازیں آنے لگی، پھر وہ اتنا نا خوب اچھی طریقے اطمینان سے سو گئے۔ اس کے بعد کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، پھر انہوں نے جو ہے وہ صحابہ کو کہا اب کسی کو پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ نے ٹھیکہ لے لیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب کو کہ آپ کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، آپ کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ دعوے کرتے ہو ہم احبا ہو ابنا ہو، یعنی ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بچے ہیں، آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کی تو کوئی لیاقت ہی نہیں ہے، آپ کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی وقار ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا؟ آپ بتا دیجئے ان اہل کتاب کو کہ لستم علی شیء، آپ کسی چیز پہ ہو ہی نہیں۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اپنی زندگیوں میں قائم نہیں کرو گے۔ وما انزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اب مسلمانوں کو کیا کہا جائے گا؟ قل یا ایھا المسلمون، یا قل یا اہل القرآن، ٹھیک ہے، اے قرآن والو، جیسے ان کو اہل کتاب کہا گیا، ہمیں اہل قرآن کہا جائے گا، اے قرآن والو۔ یا ایھا المسلمون، قل یا ایھا المسلمون، بتا دیجئے اے مسلمانوں، لستم علی شیء، تمہاری کوئی عزت نہیں، تمہارا کوئی وقار نہیں، تمہارا کوئی ویلیو نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، جب تک کہ تم اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہیں لاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں۔ اس ٹائم بھی مسلمانوں کی دیکھو 72 ممالک ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ G7 میں کسی جگہ مسلمان ہیں۔ G7 سمجھتے ہو؟ گروپ آف 7 کنٹریز، جو بڑی بڑی ممالک ہیں، جو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ G8 ہے، G25 ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہے ہی نہیں مسلمانوں میں۔
ہاں یہ سارے فارن یہ ہے، اس میں امریکہ وغیرہ یہ ہے. تو یونائٹڈ نیشنز میں دیکھو سیکورٹی کونسل 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں، مسلمانوں کا کسی کا وجود ہی نہیں جنہیں ویٹو کا اختیار ہے. کہاں پہ اگر ہمارے 72 ممالک ہیں، آپ بتاؤ مسلمانوں کی عزت کہاں پہ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، لستم علی شیء، تمہارا کوئی عزت نہیں، تمہارا کوئی وقار نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے. جس دن مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں واپس لایا، اس دن عزت واپس آ جائے گی. کیونکہ پھر رب کا وعدہ ہے کہ آسمانوں سے بھی برکتیں نازل ہوں گی اور زمین سے بھی برکتیں اٹھیں گی. ٹھیک ہے، جس دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل ہوگا. تو یہ بھی اسی لیے رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیا. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو بھی آپ کی طرف نازل ہوتا ہے قرآن میں، اور جو بھی آپ بیان کرتے ہیں آپ کی رب کی طرف سے، جو بھی آپ پر نازل ہوتا ہے، اس سے کیا ہے؟ ان کے سرکشی اور ان کے کفر میں زیادتی ہوتی ہے. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ایسی کافر قوم پہ آپ افسوس ہی مت کریں. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورۃ البقرہ والی آیت یاد ہے کہ بھول گئے؟ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ ایمان لایا، کہ ان میں سے جنہوں نے ایمان لایا، چاہے وہ یہودی ہوئے، چاہے وہ صابی ہوئے، چاہے وہ نصارہ ہوئے، جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک اعمال کیے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یعنی جس وقت موسیٰ علیہ السلام تھے، اس وقت جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، اسے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اسی کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جس نے عیسائیت کو قبول کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا، نیک اعمال کیے، اللہ پر ایمان رکھا، آخرت کے دن پر ایمان رکھا، اسے نہ کوئی غم ہوگا نہ وہ پریشان ہی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ایمان کس پہ لانا ہے؟ اللہ کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو جو بھی اس پہ ایمان لائے گا، اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا، لیکن نیک اعمال ساتھ کرنے. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ، اور ہم نے جو ہے الیہم رسلا، یقیناً ہم نے وعدہ لیا بنو اسرائیل سے، اور ہم نے ان کی طرف بھیجے بہت سارے پیغمبر. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. پھر سے سورۃ البقرہ والی آیت، کہ جب بھی ان کی طرف کوئی پیغمبر آتا تھا ایسی خبر لے کے جو ان کی خواہشات نفس کے مخالف ہوتا تھا، تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ایسے پیغمبروں کو یا تو انکار کر دیتے تھے یا قتل کر دیتے تھے، شہید کر دیتے تھے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور سمجھتے ہیں، گمان کرتے کہ ہمیں پکڑا نہیں جائے گا. فَعَمُوا وَسَمُّوا، اور اس وجہ سے یہ اندھے بھی ہو گئے اور کیا ہو گئے؟ بہرے بھی ہو گئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی جو ہے توبہ قبول کر لی اس کے بعد. علیہم ثُمَّ عَمُّوا وَسَمُّوا، اس سے کیا ہوا؟ یہ اور زیادہ گونگے اور بہرے ہو گئے. کثیر منہم، ان کی اکثریت. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے، یہاں سے دیکھو یہ عقیدے کے مسائل یہاں سے ذکر ہوں گے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس گمراہی میں ملوث ہے. جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے نا، تو آپ اس وقت سمجھ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس کو اس تناظر میں سمجھو کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مت بناؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا اے مومنو، مسلمانو، مجھے ویسے مت بڑھا دینا جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. انی عبداللہ فقولوا لی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی بولو. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ بولو. مجھے ویسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے کس کو بڑھا دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. تو رب کہتا ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. وقال المسیح، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے. یہ اس کی دعوت تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ الٹا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو ایک اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. لوگوں نے کیا کیا؟
اللہ کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے اس کو شرک قرار دے دیا، کہا جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، ٹھیک ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اللہ نے اس پہ جو ہے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، تین میں سے ٹرینٹی، ٹھیک ہے، تین میں سے ایک ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ اس سے باز نہ آ جائے، اما یقولون، جو یہ کہتے ہیں، لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، یقیناً ہم ان کو چکھائیں گے دردناک عذاب، جو یہ کہتے ہیں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، تو ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کے دربار میں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یاد کرو وہ آیت جو ہم نے اس میں پڑھی، ما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر کیا، اللہ کے رسول ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول پیدا کیے جا چکے ہیں، بھیجے جا چکے ہیں۔ اب یہاں دیکھو، اس لیے تو میں نے کہا نا، ان آیت میں آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت ہے، جو عقیدہ بنایا گیا، کہیں مسلمان ہم انوالو تو نہیں ہے اسی معاملے میں، کہیں ہم بھی اسی میں تو نہیں گر گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو سیم ویسی ہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا جو ہے وہ نہیں ہے مگر کیا، اللہ کا رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ رسول، تو یہ کون سی نئی بات ہوئی، اس سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی خاصیت تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو خدا بنا دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو رسول بھیجے گئے، تو یہ کون سی ایسی صفت ہے کہ اس کو خدا بنا دیا جائے گا؟ یہ رسول ہے، اس کا کام ہے پیغام پہنچانا، یہ پیغام پہنچائے گا، اس کی اطاعت کی جائے گی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، نہ کہ اس کے کہنے سے۔ جب یہ اللہ کا پیغام لائے گا تب جا کے اس کی جو ہے اس کا حکم مانا جائے گا، اور اس کا حکم مانا جائے گا، نہ کہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی جو ماں ہے وہ پاک دامن تھی، صدیقہ تھی۔ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اگر وہ خدا ہوتے تو کھانا کھاتے، جبکہ وہ کیا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو کھانا کھائے گا وہ خدا کیسے ہوگا، وہ رازق کیسے ہوگا، وہ دوسروں کو رزق کیسے دے گا جو خود کھاتا ہوگا، کیونکہ کھانے کے بعد اس کو جو ہے باتھ روم بھی جانا پڑتا ہوگا۔ تو جو اللہ ہوگا وہ باتھ روم جائے گا، اس کو باتھ روم کی حاجت پڑے گی، اس کو بیوی کی ضرورت پڑے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کو خون آئے گا، اس کو یہودی جو ہے کوشش کریں گے سولی پہ چڑھانے کی، جو اللہ ہوگا اس کو سولی پہ چڑھا دیں گے، پھر چاہے وہ نقلی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اس کو جو ہے اپنے اوپر اپنے پاس بلا لیا، لیکن انہوں نے کوشش تو کی اس کو تکلیف دینے کی، اس کو ایذائیں دی، اس کو گالیاں دی، ٹھیک ہے، جو اللہ ہوگا اس کو گالیاں دی جائیں گی، اس کو سولی چڑھایا جائے گا، اس کو پتھر مارے جائیں گے، اس کو تو پتھر مارے گئے۔ جو اللہ کی بیوی ہوگی اس کو بد کرداری کی الزام لگے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جو بھی یہ معاملات ہے، کیونکہ یہ سارے بشریت کے تقاضے، اللہ نے ذکر کیوں کیا کھانے کا، کیونکہ اسے پتہ چلا کہ یہ انسان ہے، یہ بشر ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو ہم کیسے واضح کرتے ہیں ان پہ اپنی آیات کو، لیکن پھر بھی دیکھو کہاں بھٹک رہے ہیں۔ قل، اب دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، کیونکہ تذکرہ انہی کا چل رہا ہے، یہاں بیچ میں مشرکوں کی آیت تو نہیں آئے گی نا، تذکرہ عیسائیوں کا چل رہا ہے، تو یہ اگلی آیت بھی کس کے متعلق ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی عیسائیوں کی ہی آیت ہے۔ اب کوئی بولے گا نہیں جی یہ آیت جو ہے نا دوسرے مسئلے میں ہے، نہیں، یہ آیت اسی کے ریگارڈنگ، اسی شرک کے متعلق ہے۔ قل، آپ بتا دیجئے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم عبادت کرتے ہو اس کی جو تمہیں نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ کون ہوا، کس کے متعلق کہا جا رہا ہے، رب کس کے متعلق کہہ رہا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اگر ایک اللہ کا رسول، ایک اللہ کا پیغمبر نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، بتاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرے گا؟ بتاؤ جی، وہ کیا کر لے گا؟ خواجہ اجمیر کیا کرے گا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ رب نے کہا کس کے متعلق؟ یہ آیت، اس لیے اس آیت کو جو ہے کسی اور پہ فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، کیونکہ تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے، تو آیت آنے والی جو ہے کس کے متعلق ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی متعلق ہے۔ قل، آپ بتا دیجئے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہی آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بولی، اے فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ کی بیٹی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، میں تمہیں کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھ سے مانگ لے کتنا مال چاہیے، جو میری وراثت ہے، جو میرا مال ہے، اس ٹائم میں زندہ ہوں، میں تجھے مال دوں گا، لیکن اللہ کے دربار میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بولا، تمہارا اور میرا حال ہی کیا ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، دین میں جو ہے غلو مت کرو۔ غلو کس کو بولتے ہیں؟ محبت میں زیادتی کرنا، ایکسیس، محبت میں اتنا بڑھ جانا کہ جو ہے اس کو پھر اللہ بنا دینا۔ اس ٹائم جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ اس کو نفرت ہے؟ نہیں، محبت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ محبت اتنی بڑھ چکی ہے، جیسے عیسائیوں کا تھا، اس لیے تو میں نے کہا ایک ایک آنے والی آیت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ نے اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچنا ہے، کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے۔ اے اہل کتاب، دین میں غلو مت کرو، غیر الحق کی، جس کا تمہیں حق ہی نہیں ہے، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ یہ عقیدہ کہاں سے کاٹ لیتے ہیں؟ اب اللہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے، آپ جو ہے نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرو اس قوم کی جو خود بھی گمراہ تھی اور جنہوں نے اس کے بعد جو ہے باقیوں کو بھی گمراہ کیا۔ عیسائیوں نے اپنا عقیدہ کہاں سے لایا؟ یونانیوں سے لایا، جب رومنس کے پاس گئے وہاں سے عقیدہ لایا۔ آپ کو پتہ ہے ٹرینٹی کا عقیدہ کہاں سے لایا؟ یہ مصر سے لایا۔ فرعونیوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ فرعون جو قوم تھی، قوم فرعون میں ٹرینٹی کا عقیدہ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کو ایمان لانے کے لیے جو ہے انہوں نے خود کے ایمان کو ان کے ایمان میں تبدیل کر دیا، جی ہم بھی تو ٹرینٹی ہی مانتے ہیں تو آپ کرسچنز بن جاؤ۔ انہوں نے دیکھا ہم بھی ٹرینٹی مانتے ہیں، یہ بھی ٹرینٹی مانتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، جب ہمارے بھی 3 بھگوان ہیں تو ان کے بھی 3 ہیں، مان لیتے ہیں۔ رومنز نے یونانی فلسفہ وہاں پہ تھا تو اس کو اخذ کیا، اس کو بائبل میں ڈال کے کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ مسلمانوں میں کیا ہوا؟ شرک، بدعت، خرافات، ساری کی ساری شروعات جو ہوئی وہ یونانی فلسفے سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ بغداد میں جو سب سے بڑی یونیورسٹی بنی، سب سے بڑی یونیورسٹی جسے دارالحکمہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی جہاں بڑے بڑے فلاسفرز آتے تھے پڑھنے کے لیے، تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں شروعات ہوئی، انہوں نے باہر کی کتابیں لائی اور ان کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا عربی میں۔ لوگوں نے جب وہ یونانی فلسفہ پڑھنا شروع کیا تو ہو گئے قائد، نئے نئے وجود میں آ گئے، تبھی سے جو ہے یہ بدعت، خرافات، شرک، ضلالت کی شروعات ہوگی۔ تو وہ یونیورسٹی اچھے کام کے لیے کھولی تھی؟ ہاں، اور نہیں تو کیا، اتنی مدد ہوئی دین کو اس سے، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، جو بنو اسرائیل میں کافر ہے ان پہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی لعنت ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی لعنت ہوئی، یعنی اس نے بھی ان کو لعن طعن کیا کہ آپ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑے ہوئے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، سب سے بڑی غلطی ان کی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو منکر سے نہیں روکتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے جو یہ کرتے ہیں، یعنی جو باقیوں کو، لوگوں کو برائی سے نہیں روکے گا وہ بہت ہی برا کرتا ہے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ دیکھیں گے ان کی اکثریت جو ہے ان کے ساتھ دوستیاں باندھتی ہے جو کافر ہے۔ اس ٹائم بھی دیکھو مسلمانوں کی اکثریت کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟
کافروں کے ساتھ. لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. تو انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا بہت ہی برا ہے، یہ ہے کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پہ، والنبی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وما انزل الیہ اور جو اس کی طرف نازل ہوا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ انہوں نے پھر ان کو دوست ہرگز نہیں بنایا ہوتا. وہی بات آ گئی جو ہم نے کل بتائی، جو اللہ کا ہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، وہ کافروں کو دوست کبھی نہیں بنائے گا. وہی رب نے کہا اگر انہوں نے ایمان لایا ہوتا اللہ پہ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور جو اس کی طرف نازل ہوا ہے اس پہ ایمان ہوتا، مَتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ پھر انہوں نے جو ہے ان کو دوست ہرگز نہیں بنایا ہوتا. وَلَٰكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان کی اکثریت ہے ہی گناہ گاروں کی. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا آپ دیکھو گے سب سے بڑے دشمن مومنوں کے ہوں گے یہود اور مشرک. جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے کون ہوں گے؟ ایک یہود اور کون ہوں گے؟ اور مشرک ہوں گے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَى اور آپ دیکھو گے محبت میں سب سے قریب ان کے جو نصارہ کہتے ہیں خود کو. یہ تذکرہ چل رہا ہے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس وقت جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو دیکھا سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ کرسچنز نے کیا. انہوں نے کبھی جو ہے اس وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی جو ہے سازشیں وغیرہ نہیں کی. انہوں نے ایمان لانا تھا ایمان لایا، نہیں لانا تھا تو نکل گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کا تذکرہ آئے گا یہ کون تھے. الذین قالوا ان نصارى ذلک بان منہم یہ اس وجہ سے کیونکہ ان میں ہے قسیسین و رہبان، کیونکہ اس میں عالم بھی ہے اور رہبان بھی ہے. وانہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جب یہ سنتے ہیں اس چیز کو جو نازل کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں آنسوؤں سے. جب نجاشی کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو اس کی آنکھیں کیا ہوگی؟ بھر گئی آنکھیں. وہ آنسو اتنے آنسو آ گئے اس کی داڑھی تر ہو گئی. تو اس سے پتہ چلا نجاشی کی بھی داڑھی تھی. ہاں یعنی کہ ان کے دل میں اتر گیا نا قرآن. مما عرفوا من الحق اللہ کہتا ہے کیونکہ اس نے پہچانا حق کو. یقولون ربنا آمنا اس نے کہا اے اللہ ہم نے ایمان لایا، فاکتبنا مع الشاہدین ہمیں بھی لکھ گواہوں میں. نجاشی نے اسی وقت ایمان لایا. وما لنا لا نؤمن کیوں کیا معاملہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائے باللہ اللہ پہ، ما جاءنا من الحق جو اس نے بھیجا ہے وہ تو حق ہے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہمیں بھی داخل کرے کس میں؟ نیکوکاروں میں. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ بس اللہ نے ان کو اس کے عوض اس کے بدلے دے دیا جنات جنت کو، تجری من تحتها الانہار جس میں بہتی ہے نہریں، خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہ احسان کرنے والوں نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.